پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، معروف نام پاکستان کا، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. غزالہ سیفی صاحبہ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہے تھے خاص طور پر یہ جو سر قرارداد آپ جمع کرانے میں جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کو، اور باقی لوگوں نے سر ساتھ تو نہیں دیا، لیکن آپ ظاہر کینالز کے معاملے پر ڈٹے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی نے تو یہ کہا ہے کہ جی زرداری صاحب کینالز تعمیر کی اجازت دے چکے، اب کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی پوزیشن ہے اور وہ کل بھی پانی کے مسئلے پہ، ہمارے کینال کے مسئلے پہ، چولستان کے مسئلے پہ واک آؤٹ کر رہے تھے، یعنی ایوان میں نہیں تھے، نکل کے باہر جا چکے تھے. حالانکہ یہ اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، ملک کا ایک تمام اکائیوں کا مسئلہ ہے. اس وقت کے پی کے میں جو انتشار ہے، جو بلوچستان کی صورتحال ہے، کون چاہے گا کہ ایک اور صوبے میں بھی انتشار پیدا ہو جائے، صوبہ سندھ میں. تو پی ٹی آئی کی تو جہاں تک کہنے کی بات ہے، وہ یہ مذاکرات بھی ہوئے تھے نیشنل سیکورٹی کے اوپر، تو وہ اس میں نہیں آئے تھے. ان کا محور ہے بانے پی ٹی آئی، تمام دوسری سیاسی جماعتوں کا محور تھا نیشنل سیکورٹی، ملک کی تحفظ. تو ان کا آپ اگر حوالہ دیں گے تو آپ رانگ نمبر ڈائل کر رہے ہیں. کل ایم کیو ایم نے حصہ لیا اور اس پہ بات بھی کی، پانی کے مسئلے پہ بڑی خوشی ہے، تمام ساتھی ان کے تھے، لیکن کوئی واضح موقف نہیں آ سکا. حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس میں ساتھ میں ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ کراچی سندھ کا ایک حصہ ہے اور سندھ کے ساتھ حق تلفی کراچی کے ساتھ حق تلفی ہے، اور ہم کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے. کیونکہ اگر سندھ میں پانی نہیں آئے گا تو کراچی میں بھی پانی کی قلت ہوگی، اور کراچی میں پانی کی قلت ہوگی تو ادر دین ایگریکلچر آپ کی صنعت متاثر ہوگی. ٹیکسٹائل کی صنعت اور لیدر کی صنعت کا خام مال جو ہے وہ پانی ہے، میٹھا پانی ہے. تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھ کے ہمیں ذرا سے براڈر اسپیکٹرم میں سوچنا اور بولنا چاہیے. اور لیکن ہم نے اپنا موقف میں نے کل بالکل واضح کر دیا ہے. ابھی بجٹ بھی آ رہا ہے، لہذا فائنانس بل کی جو اپروول ہوتی ہے اس کی کے لیے انہیں ہماری اور بجٹ ضرورت سر آپ کے بغیر ظاہر ضرورت ہے. ہو نہیں سکے گا، تو نون لیگ کو پھر ضرورت پڑے گی آپ کی، تو پھر اس کا مطلب معاملہ پھر حل ہوگا. نہیں دیکھیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورتحال نہ ہو کہ ہم دوسرا آپشن ایکسرسائز کریں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی باور آپ کو اور اپنا مسلم لیگ نون کو بتا دیں کہ ہمارے پاس آپشن ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کر پی پی ہمیشہ پی پی نے کبھی ہاسٹیلٹی نہیں اختیار کی، کبھی انتشار کی سیاست نہیں کی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ہم منصوبہ نے ابھی بھی چولستان ہم والا، یہ کہہ رہے ڈاکٹر ہیں، صاحب یہ منصوبہ چولستان والا یہ نون لیگ کا ہے یا نون لیگ کا ہے؟ جی نون لیگ نے ہی اس کو پہلے بھی لائے تھے، تو سخت اختلافات کر کے ہم نے، اور پھر پارٹی کے بارے میں غلط فہمیاں جو تھیں ہم آج آپ کے پروگرام میں کلیئر کر رہے ہیں. زرداری صاحب نے 23 مارچ کو اپنی تقریر میں واضح کر دیا کہ وہ اس مسئلے پہ وفاق کے ساتھ نہیں کھڑے. بلاول صاحب نے گھڑی خدا بخش کے جلسے میں ہمارے جیالے ورکرز کے ساتھ حلف بات کی. پھر ہم نے اپنی پوری ہماری پارلیمنٹ پی پی کے ایمینیز پارلیمنٹیرین نے کل تقریر کی، انکلوڈنگ بائی مائی سیلف، اور ہم نے واضح کر دیا کہ اس میں سمجھوتا ناممکن ہے. سمجھوتا ناممکن ہے. اور لیکن اس اگر میں ڈاکٹر صاحب میں ذرا غزالہ سیفی صاحب سے پوچھ لوں، غزالہ سیفی صاحب سندھ میں بڑا اہم مسئلہ ہے کینالز کے حوالے سے، پانی ظاہر ہے ہم بھی سندھ میں رہتے ہیں، تو اس پہ ساتھ دینا چاہیے تھا آپ کو پیپلز پارٹی کا، تو پھر پیچھے کیوں ہٹ گئی آپ کی پارٹی؟ دیکھیے پانی کا مسئلہ تو اپنی جگہ ہے اور وہ بہت اہم مسئلہ ہے. سندھ کو اس کا پانی ملنا چاہیے، اور سندھ کا پانی جو ہے خاص طور پہ اربن جو سندھ ہے، جہاں پہ پانی، جہاں آبادی بہت زیادہ ہے اور جہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں پانی کے، اس کو تو ضرور ہینڈل ہونا چاہیے اور مسئلے کو دیکھنا بھی چاہیے. مگر معاملہ سارا یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی ڈبیٹ کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں بھی، وہ ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آف دا پیپل نہیں ہیں. جو لوگوں کے صحیح ریپرزینٹیٹیو بھی نہ ہوں، وہ کیا لوگوں کے لیے کام کریں گے، کیا لوگوں کے لیے بات کریں گے؟ ہمیں کیا آپ دکھا رہے ہیں کہ آپ چیزیں نکل گئے؟ اور جب آپ لوگوں کا ایک فارم 47 اور 45 کے بیچ میں لڑک رہے ہیں اور آپ کا
پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر میرے خیال میں عوام کے لیے بات کرنے کا حق ان کو ہے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور جنہیں ایوان میں نہیں ہے موجود اس وقت. تو جو بھی لوگ موجود ہیں اور پاکستان کے جو بھی بڑے مسائل ہیں اس پہ یقیناً میں بلیو کرتی ہوں کہ سب کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے. مگر کیونکہ ان کا اس وقت چل رہا ہے بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی، اور اس وقت یہ اپنی جگہ بنانے کی ضرورت ان کو محسوس ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ انہیں اسپیس نہیں دے رہا ہے، اس لیے ان کے اپنے کوئی نیریٹیوز اور چیزیں بلڈ اپ کر رہے ہیں جس کے لیے بہت اس وقت دیکھیے یہ بہت اچھی چیز نہیں ہو رہی ہے. ایک طرف تو اپوزیشن پارٹی کے لیڈر کو بند کیا ہوا ہے اور اس کو کس طرح سے بھی کوئی آسانی نہیں دے رہے، جبکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں براجمان ہے اتنے سالوں سے، اور انہوں نے سندھ کے لیے کیا کیا. آج بھی ٹینکر مافیا کراچی میں براجمان ہے، ٹینکر سے پانی آتا ہے اور پوری رمضان لوگوں نے سفر کیا ہے، نہ بجلی تھی نہ پانی تھا. پورے رمضان میں لوگوں نے سفر کیا ہے بغیر پانی. لیکن غزالہ صاحبہ اگر پانی کے مسائل عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہیں، اسمبلی میں موجود ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی ہے، آپ کے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ تو موقف کوئی واضح ہونا چاہیے آپ کے. سندھ کے اگر ساتھ ہیں، آپ کے سندھ کی بات ہو رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو نہ ہو. آپ دیکھیے ہم نے سندھ کے لیے پانی کے لیے آواز اٹھائی ہے. ابھی ہم نے بہت بڑا پرسوں ایک بہت بڑا احتجاج بھی کیا، سارے لوگ ہمارے موجود تھے، سڑکوں پہ بھی تھے سارے لوگ، پورے کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہم نے احتجاج کیا ہے. اور ہم اس بات سے متفق ہیں کہ پاکستان کے جو پانی کا مسئلہ ہے، خاص طور پہ جو چھوٹے صوبے ہیں جس میں سندھ اور بلوچستان ہے، اس کے پانی کو آپ لوگ سلب نہیں کر سکتے اور اس کا ان کو حق ملنا چاہیے. تو اس پہ ہمارا کوئی غیر اتفاقی بات نہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی ہیلو. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں سیاست سے بالاتر ہو کے بھی ہمیں دیکھنی ہوں گی. دیکھیے پارلیمان جو ہے وہ سیاست ہے، پارلیمان سیاست ہے، پارلیمان میں غیر سیاسی لوگ نہیں آ سکتے. اگر آپ سیاسی ہیں تو پھر آپ الیکشن سے جیت کے آئیے، ورنہ پھر آپ سیاسی نہیں ہیں، ورنہ آپ ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں. اگر آپ ریپرزینٹیٹیو ہیں تو آپ کو الیکشن یہ آپ کا موقف ہے، یہ آپ کی سوچ ہے. آپ کے پی ٹی آئی والے ہماری تمام اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بیٹھ کے اور پارلیمان میں ڈیلی آ کے اور اس میں پارٹیسپیٹ جب کرتے ہیں تو ان کو پھر بتلائیں کہ یہ تو الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں، بونیفائڈ لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیوں بیٹھ رہے ہیں. اس اسپیکر کے آفس میں چیمبر میں کل بھی آپ کی ٹاپ کی براس بیٹھی ہوئی اپنے ایشوز پہ بات چیت کر رہی تھی. ہم بلیو کرتے ہیں کہ کورٹ سے فیصلے ہوں گے، اور جب کورٹ سے فیصلہ ہوگا تب ہم اپنی رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں اور کورٹ فیصلہ کرے گی. ہم لیکن اس وقت تک تو غزالہ صاحبہ یہ کینالز کا مسئلہ تو پھر یہ نہ ہو نا، کینال بن جائے اور سندھ کا پانی آپ انتظار میں بیٹھے رہیں گے. اس طرح نہیں چھین سکتے جس طرح سے چھینا گیا ہے ہم سے. سر اپوزیشن سے اچھے رابطے نہیں ہیں، اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے؟ جی ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب اپوزیشن والے ناراض ہیں آپ سے، اسی لیے قرارداد جمع کرانے آپ گئے اس وقت بھی، اس لیے ساتھ نہیں دیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ دیکھیں مجھے نہیں، میرے علم میں ہے، میں کل آخر وقت تک 10:30 بجے رات کو پارلیمان سے قومی اسمبلی سے نکلا ہوں. ہمارے سامنے کوئی ایسی قرارداد اس کے اوپر نہیں دی. قرارداد کے لیے باقاعدہ ہماری ایڈوائزری جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں 35 لوگوں نے کہا جاتا ہے، آپ کے دستخط نہیں تھے اس پہ؟ شبیر بجرانی صاحب نے پیش کی تھی. ہیں میرے دستخط ہیں، لیکن کوئی جمع وغیرہ کرنی ہے. ابھی پارٹی قیادت سے پوچھنا تھا ہم نے تو ابھی بہت ارلی سٹیج میں آپ نے اس کو کہا کہ ہم موو کیا تھا، میں نے لفظ استعمال کیا موو کا. کل جمع وغیرہ کرانے کا نہیں تھا، کل کے سٹیج میں ایم این اے جو پارلیمنٹیرین تھے انہوں نے لکھ کے دیا پانی کے ایشو کے اوپر، اور ہم نے اپنی پارٹی لیڈرشپ چلیں وقت کی قلت بہت شکریہ غزالہ صاحب آپ کا، شارق جمال صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب موجود تھے، آپ تینوں کا بہت شکریہ. وقت کی قلت ہے، بڑا اہم یہ ٹاپک ہے، کینالز کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اور پھر کراچی کی سیاست ایک بار پھر جی خبروں کی زینت بنی ہوئی، مختلف پریس کانفرنسز، کبھی میئر صاحب آتے ہیں، کبھی گورنر صاحب، کبھی ایم کیو پاکستان، کبھی آفاق احمد صاحب. 12 کو وہ نکل رہے ہیں، 16 کو ڈمپر ایسوسیشن والے نکل رہے ہیں. یہ بھی ایک الگ ہی کہانی. اس پر آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت بارود کے ڈھیر پر ہے کراچی. دیکھتے ہیں آگے آنے والے وقت میں کیا خبریں سامنے آتی ہیں. آج تک اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کی بات.
Podcast.